اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آپ نے لفظ لن جو ہے اس کو سنا ہے، اور ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع منصوب جب ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حرف کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور پہلا حرف فعل مضارع کو منصوب کرنے والا وہ ہے لن۔ فعل مضارع کو منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر، لن تنالوا۔ اب آپ کو پہچاننا ہے کہ لن جب بھی حرف آئے گا اس کے بعد فعل مضارع منصوب آئے گا، اور تنالو جو ہے وہ کس کالم کا لفظ ہے، پہلے کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ تو دوسرے کا لفظ ہے او کی آواز جو آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تا سے بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ پرسن سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب آپ کو صرف اس فعل کے میننگز آنے چاہیے، تو آپ ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی لن تنالو البر۔ البر کہتے ہیں نیکی کو، اور تنالو اس میں جو روٹ لیٹرز ہیں ان کے میننگز ہیں پہنچنا۔ کیا گرا ہے؟ نہیں، کہاں سے گرا ہے؟ چلیں، تو اب آپ ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے نیکی کو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ آگے فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون۔ حتی آ گیا ہمارا دوسرا حرف فعل مضارع کو منصوب کرنے والا۔ لفظ سنیے گا اس کے بعد تنفقوا، کون سے کالم کا لفظ ہے؟ دوسرے کالم کا، اور تا سے ہی ہے، تو انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا۔ تو حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے۔ نیکی کیا ہے؟ اسے تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نیکی کرنا چاہتا ہے اور نیکی کا اجر ملتا ہے، ڈیفینیٹلی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن نیکی کی جو معراج ہے، اصل نیکی کا مزہ اسی وقت حاصل ہوگا، اسی وقت آئے گا جب آپ اس میں سے خرچ کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، بچا ہوا کھانا ہو، شام کا کھانا بچا ہوا، اگلے دن اس بچے ہوئے کھانے سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، نیکی ہے نا؟ نیکی، ڈیفینیٹلی نیکی ہے۔ لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے جب آپ نے آرڈر کیا ہو، پیزا آیا ہوا ہو، اور پھر کوئی بھوکا سوال کرے، تو اب وہ رات کا کھانا بچا ہوا جو ہے وہ تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، تبھی بچا ہوا ہے نا۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، آپ صبح کھا لیتے، دوپہر کو کھا لیتے، وہ تو دوپہر تک چل رہا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، آرڈر آپ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کھانے کو دل نہیں کر رہا نا۔ آپ نے پیزا منگوایا اور وہی سالن گرم کر کے، چاول گرم کر کے فقیر کو دے دیے، نیکی، ڈیفینیٹلی نیکی، میں نیکی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اصل نیکی سائن کیا ہے؟ پیزے میں سے ایک پیس اسے دے۔
یہ نہیں کہا قرآن نے کہ سارا پیزا دے دیں اسے. مما تحبون، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس میں سے. تو وہ جو آپ کو سکون یا لطف آئے گا نا ظاہر صاحب نیکی کرنے کا پیزا دینے پر، وہ آپ کو 2 کلو چاول دینے پہ بھی نہیں آئے گا. پچھلے سال کے 3 سوٹ جو آپ نے ریجیکٹ کر دیے کہ اب نیا سیزن ہے تو نئے لوں گا، اور نئے آپ نے 5 سوٹ لے لیے، اور کسی غریب کو آپ وہ پچھلے سال کے 3 سوٹ دے دیتے ہیں کہ چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی نیکی ہے. لیکن اصل نیکی ہے ان 5 میں سے ایک دے. فرق، بہت بڑا فرق صحابہ اور ہم میں یہی ہے، بہت بڑا فرق. قرآن مجید کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر ایک نے دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے، میری پسندیدہ چیز کیا ہے، اس میں سے میں خرچ کروں. ہمارا طرز عمل بالکل ہی مختلف ہے. خرچ کرنے کا ہمیں موقع بہت دفعہ ملتا ہے، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی زلزلے کی وجہ سے، اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں صاحب؟ موسٹلی اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن از دیئر، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور سب اچھے ہی ہیں جی میرے سے، لیکن موسٹلی ہمارا وہ سامان نکلتا ہے جو بیکار ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے جی، مہمانوں کے لیے تو ہم چکن بریانی، مٹن بریانی بنواتے ہیں، اور جب اللہ نام کی دیکھ دینی ہوتی ہے تو چنے والے چاول. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کون سے کھانے ہیں؟ اللہ نے تو نہیں کھانے نا. جنہوں نے کھانے ہیں انہیں بریانی یا مٹن کچھ کہتا ہے؟ کیوں جی؟ انہیں الرجک ہے مٹن سے. بس فرق صرف یہ ہے کہ جی عظیم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عظیم ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی عظیم بننے کی کوشش کریں، ہم شاید ایک آدھ مرتبہ تو وہ ایکٹ کر جائیں گے بلکہ، لیکن شاید دوسری دفعہ ہم سے نہ ہو سکے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے سبق کی طرف چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اللہ والے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، بھوکا ہوں. تو انہوں نے جیب سے 10 روپے نکالے اور اسے دیے کہ جاؤ کھا لو جا کے کچھ. وہ 10 روپے لے کے چلتا بنا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے اس کو کل میں نے وہاں پر دیکھا تھا، یہ بریانی کھا رہا تھا. دوسرے بندے نے کہا بالکل بالکل جی، پرسوں میں نے بھی اسے دیکھا تھا، یہ اس جگہ بھی بریانی کھا رہا تھا. تیسرے نے نہیں بھی دیکھا تھا تو اس نے دیکھ لیا. اس نے کہا جی یہ مانگتا ہے اور بریانی یہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے تو ذرا اسے پوچھیں. چلو پوچھ لیتے ہیں، اسے بلا کے لاؤ. اسے پکڑ کے لے آئے. جی آپ تمہیں حضرت پوچھتے ہیں نا تم مانگتے ہو اور بریانی کھاتے ہو؟ تو کہا ہاں بھائی سنا تم مانگتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو، بریانی کھاتے ہو. اس نے کہا جی میرا بھی دل ہے، میرا بھی بریانی کھانے کو دل کر جاتا ہے اور مجھے بڑی پسند ہے. تو میں بات کرتا عظیم لوگوں کی. عظیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جیب سے 200 روپے نکالے، اسے دیے اور کہا کہ جاؤ بریانی کھاؤ جاؤ. میرے خیال میں
ہم تو 10 روپے بھی لے لیتے ہیں اس سے، بلکہ اس نے جو جمع کیے تھے شاید وہ بھی اسے چھین لیتے. بڑے لوگ جو ہیں، عظیم لوگ جو ہیں، وہ عظیم ہی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں جی دیکھیں جی یہ تو آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، یہ تو پروفیشنلز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ٹھیک، پروفیشنلز ہیں، نہ دیں. ڈیسائیڈ تو کر لیں، پروفیشنلز ہیں، کر دیا ڈیسائیڈ، نہ دیں. لیکن پھر جو حقدار ہے نا، حقدار، انہیں تلاش کرے. کیونکہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے سائل کا. سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے. اور محروم کا. سوال کرنے والے کو تو آپ نے پروفیشنل اور گینگ اور وہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا، چلیں. تو جو محروم ہے ان تک جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں ان تک. اگر پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دوسرے، میرے پاس کون سا کرائٹیریا ہے جی کسی کو جج کرنے کا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں ہے نا میرے پاس. تو اللہ یہ کہ آپ کو ایک شخص ایک ہی جگہ پہ روزانہ نظر آئے تو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی آتا ہے اچانک، آپ کو ایک دفعہ ہی ملتا ہے اور سوال کرتا ہے آپ سے کہ جی میری مدد کر دیجئے، تو ہم اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اس کے باوجود میں اور آپ اس سے ڈیزرو نہ کرنے کے باوجود بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں. اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے. وہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے، بار بار دیتا ہے. تو فی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم. اس لیے ہمارے بزرگ، اپنے والدین کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا گھر میں آتا تھا، دروازے پر آتا تھا، تو اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے. اگر نہیں دے سکتے تھے تو اسے ایک جملہ ضرور کہتے تھے کہ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. معافی کس چیز کی مانگتے تھے صاحب؟ اسی حق کے نہ ادا کرنے کی معافی مانگتے تھے کہ بابا جی معاف کرو، میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جملہ بھی بدل دیا، اور آج کل کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے جملہ؟ اللہ بھلا کرے. یعنی جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی نا، وہ آپ نے اللہ کو واپس کر دی کہ اللہ ہی بھلا کرے تیرا، میرے سے امید نہ رکھنا. تو آپ جو بات کرتے ہیں نا کلچر کی، یہ کلچر تھا ہمارا. اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. چاہے گھر میں کچھ ہو نہ ہو، کم از کم آٹے کی ایک بک تو اس فقیر کے کٹورے میں ضرور ہی جاتی تھی. لیکن اب بہت کچھ بدل گیا. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، اصل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک یا یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. مزہ لینا ہے اگر نیکی کا لطف اٹھانا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، تو اس میں سے دیں جو آپ کو پسند ہے. جو آپ کو پسند نہیں ہے دیتے رہے، ٹھیک ہے، نیکی ہے، اجر ملے گا، اللہ دے گا اجر. کہ مزہ، کبھی مزہ لینے کا دل کرے نا، نیکی کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مضارع منصوب میں پہلا حرف لن ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے حتی لفظ کو بھی دیکھ لیا. تو حتی کو بھی میں ساتھ اب اٹیچ کرتا ہوں. حتی کے معنی ہوتے ہیں یہاں تک، اور ان شامل کر دیں بیچ میں تو کے بھی آ گیا ساتھ. ٹھیک ہے، کیا معنی ہو گیا جی؟ یہاں تک کے. اب آج سے آپ کی اردو کا امتحان ہے کہ آپ کی اردو کتنی اچھی ہے. صحیح ہے.
اب یہاں تک کہ آپ کیسے اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں ایک جملہ بولتا ہوں اردو میں آدھا جملہ اور یہاں تک کہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں جی مکمل کریں اسے. میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا, میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ, اور جانے کا اس کے ذکر کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا, یہاں تک کہ وہ نہیں بلائے گا یا نہیں. چلے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. یہ حتہ ہے نا, اور اس کے بعد میں یذہبا ہی لکھوں گا نا کیونکہ اس نے منسوب کرنا ہے. یذہبو کے معنی ہوتے ہیں وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اب حتی یذہبا کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس جملے کے ساتھ کہ میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ, یہاں تک کہ وہ, یہاں تک کہ وہ بولیں اردو آپ کی زبان ہے یار, یہاں تک کہ وہ چلا جائے. ایکسیلنٹ. یہاں تک کہ وہ چلا جائے. سمجھ آ گئی؟ تو حتیٰ کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا, یہ والا جو آپ کے سامنے آیا ہے. میں ہرگز یہاں نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے. اردو میں بولتے ہیں اٹھنا, یہاں تک کہ وہ اٹھ نہ جائے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. وہ جو نا استعمال کرتے ہیں ہم اس وقت جب ہم کہتے ہیں جب تک وہ اٹھ نہ جائے, جب تک کے ساتھ نہ لگاتے ہیں, یہاں تک کے ساتھ نہ نہیں لگاتے. یہ نوٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. یعنی یہاں تک کہ وہ چلا جائے, جب تک کہ وہ چلا نہ جائے. یہ اردو محاورہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کا فرق بھی ماشاءاللہ ان کے سوال کی وجہ سے کلیئر ہو گیا. میں ہرگز سموسہ نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے. جب تک میرا گلا ٹھیک نہ ہو جائے. جب تک کے ساتھ نہ لگانا, یہاں تک کے ساتھ نہ نہیں لگانا. یہ ایک فرق ہے. کلیئر ہو گیا جی. لے جی حتیٰ کلیئر ہو گیا. لہذا لن تنالوا البر, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے حتیٰ تنفقوا, یہاں تک کہ تم خرچ کر دو, مما تحبون, اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم خرچ نہ کر دو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. کلیئر ہو گیا جی. دونوں ترجمے اس کی, دونوں ترجمے ممکن ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے جب تک لگانا ہے تو پھر نہ کا اضافہ کرنا ہے اردو میں, اور اگر یہاں تک لگانا ہے تو پھر نہ نہیں لگانا. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا تو حتیٰ کا مطلب تو یہاں تک. ٹھیک ہے نا. باقی جو دوسرا آگے فیل آ رہا ہے نا اس کا میں بتا رہا ہوں کہ ورنہ وہاں پر کنفیوز ہوں گے نا کہ میں حال میں ترجمہ کروں کہ مستقبل میں کروں, لیکن آپ وہ کوئی درمیانہ سے ہی کوئی کر رہے ہیں ترجمہ, ایسے ہی ہے نا. لے جی 2 حروف ہمارے ہو گئے, تیسرا ہم نے ویسے ہی آؤٹ کر دیا. کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. ایک لام بچا ہے, ایک ان بچا ہے, ایک کئی بچا ہے. ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک اور اردو آپ کی الگ لیول پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ان کے معنی کیے جاتے ہیں کہ اشہد ان, میں گواہی دیتا ہوں کہ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کے کا ترجمہ اردو میں کس طرح سے کرنا ہے اس کو سمجھ لیں ذرا. جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے عربی میں. مجھے بتائیے میں نے ماضی لکھا ہے یا مضارع لکھا ہے؟ ماضی ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. حمزہ میم را حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو امرا کے معنی ہے اس نے حکم دیا. اوکے جی. اللہ مرفوع ہے, فاعل آ گیا. ترجمہ کریں
اللہ نے حکم دیا. ایکسیلنٹ. الناسا منصوب ہے, مفعول بن گیا. ترجمہ کریں, اللہ نے لوگوں کو حکم دیا. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا. ان کے, ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے کل ہم نے ایک فعل کیا تھا, عبدہ یعبدو, عبادت کرنا, ٹھیک ہے نا. آگے میں لکھ رہا ہوں ان یا بدو. کون سے کالم کا لفظ ہے؟ سیکنڈ کا. کہ وہ عبادت کریں. ترجمہ سمجھیں, کہ وہ عبادت کریں. اس کی. اور یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی ضمیر لگتی ہے تو الف لکھنے میں نہیں آتا. امر اللہ الناس, اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. اور اچھی اردو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا اور وہ لفظی ترجمہ ہوگا. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا. آگے میں بتا رہا ہوں کہ کیا حکم دیا, اس کو ٹرانسلیٹ کریں. ان کے ینصرو, وہ مدد کریں, الغرباء, غرباء کی, غریبوں کی. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں. اور اچھی اردو, اللہ نے لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ کو لگ رہا ہے نا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں شاید. یعنی یہ والے ٹاپک جو ہے نا, اس میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کرنا آئے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے مجھے حکم دیا, ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا. چلیں, ڈاکٹر کون ہوتا ہے حکم دینے والا؟ جی صحیح ہے نا. ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا ان کہ آکلا, میں کھاؤں. ان آکلا, کہ میں کھاؤں. التفاح, تفاح کہتے ہیں سیب کو. ڈاکٹر نے مجھے سیب کھانے کا مشورہ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. ڈاکٹر نے زید کو مشورہ دیا. ڈاکٹر نے زید کو مشورہ دیا کہ یشربا, کہ وہ پیے. الماء, پانی. الحارہ, گرم. ڈاکٹر نے زید کو گرم پانی پینے کا مشورہ دیا.
ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو تھے سادہ جملے. اب قرآن کی آیت آپ کے سامنے لکھوں تو 100% آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بڑی امیدیں ہیں, تو کیجئے گا پلیز. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, ان اللہ یأمرکم, تم سب کو حکم دیتا ہے, ان کے تذبحوا, تم ذبح کرو, بقرۃن, ایک گائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, بے شک اللہ تمہیں کوئی گائے, ایک گائے, نکرہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے حکم دیا تھا نکرہ گائے کا, وہ گائے کو معرفہ بنانے لگ گئے. ایسے نا جیسا سمپل دیکھیں, نکرہ تھا, بقرۃ نکرہ, کوئی ال بھی نہیں لگا ہوا کہ کوئی خاص گائے. لیکن انہوں نے پوچھا جی ما لونہا, ما واٹ از لونہا, اٹس کلر, واٹ از اٹس کلر, ما لونہا, اس کا رنگ کیا ہے. پھر اللہ نے رنگ بھی ایسا بتایا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے سوال کیا کہ عمر کتنی ہو گائے کی. اب یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے نا تو آپ سوال کرتے ہیں, جب کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ نے. طیب صاحب, گھر میں مہمان آتا ہے اس موسم میں, آپ کا سوال بنتا ہے اس سے کہ کیا پئیں گے؟ بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا, کہ آج اتنی ٹھنڈ میں وہ آیا ہے, آپ سوال کریں گے اچھا کیا پئیں گے جی؟ صحیح, اچھا کر لیں چلیں, وہ کہ آپ کہنا اچھا گما رکھنا چاہیے, شاید وہ اسے شوگر ہو تو کولڈ ڈرنک تو آپ اسے آفر نہیں کر سکتے, تو اسے پوچھ رہے ہیں کہ جی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چائے بنا دیں. اچھا اب چائے, اوکے ٹھیک ہے چائے ماشاءاللہ, سپریم یا یلو لیبل یا دانے دار, ٹھیک ہے, یہ نہ پلانے والی باتیں نہیں نا. اچھا وہ اپنا فیوریٹ برانڈ بتا بھی دیتا ہے, چلو سپریم والی بنا دو. پھر دودھ پہ بحث ہو سکتی ہے جی, ٹھیک ہے نا, دودھ جو ہے وہ کون سا, ایوری ڈے یا گائے کا یا بھینس کا یا بکری کا. یعنی وہ سوالات ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ چائے پلانے کا ارادہ نہیں رکھتے, لہٰذا ان کے سوالات بھی بڑھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ فَذَبَحُوهَا, انہوں نے ذبح کر ہی دیا, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, لگتے نہیں تھے کہ کریں گے, کرنے والے لگتے نہیں تھے. اس میں نا ایک اور پہلو بھی شاید نکلتا ہے جی جی, کہ آپ کسی چیز کے نا بہت ڈیپ نہ جائیں, آپ کو آسانی, بالکل آسانی جتنا جائیں گے اتنا مشکل ہوگی. اور جیسے سر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں بھی آپ کسی مولوی سے یا کسی عالم سے پوچھنا شروع کر دیں گے نا, میں ہاتھ ایسے رکھوں, تو وہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے. بالکل صحیح. آپ اپنی ہر حرکت کو پھر آپ کو پوچھنی پڑے گی, اور آپ نارمل بس ایک کام کرنا ہے وہ نارمل طریقے سے کریں تو اس میں بالکل بس اتنا مولوی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے, مولوی صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے. وہ پوچھا نا اس نے کہ مولوی صاحب آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ جی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, میں نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بس جاننا ضروری ہے کہ صحیح. تو کلیئر ہو گیا جی, ان کلیئر ہو گیا, ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا. لے جی, اب رہ گئے ہمارے دو لفظ, آخری دو لفظ. کون کون سے؟ کئی اور لی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لام جو ہے نا, اس کا نام اب نوٹ کریں. پہلے لام ہم نے جو پڑھے ہیں وہ ذرا تیزی سے ریکال کریں.
سب سے پہلے ہم نے لام پڑھا تھا، الف با تا میں لام آیا تھا، اوکے جی، وہ لفظ بنانے کے کام آیا تھا. اس کے بعد لام آیا لام تعریف معرفہ بنانے کے لیے اسم کو، ورب لام میں لام تعریف اس کا نام تھا، لام تعریف. پھر آیا لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، جسے ہم نے نام دیا لام تاکید کا. پھر لام آیا حرف جر کے طور پہ، جسے ہم نے لام جارہ کا نام دیا. اس کے بعد کافی دیر تک لام نہیں آیا. آج ایک اور لام آیا زیر والا، اور اس لام کا نام ہے مزیدار لام، لام کئی. اس کا نام ہے لام کئی. یہ لام کئی ہے تو یہ کئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ لام ہے جو کئی کے معنی دیتا ہے. یہ وہ لام ہے جو کئی کے معنی دیتا ہے. تو پھر ہمیں کئی کے معنی پتہ ہونے چاہیے. اگر کئی کے معنی پتہ چل گئے تو لام کئی کے معنی بھی پتہ چل گئے. کلیئر ہوگی بات؟ تو کئی کے معنی ہے تاکہ. کئی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ. یہ تاکہ ہم کب بولتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ میں انور منزل جا رہا ہوں، وہ پوچھتا ہے کیوں؟ آپ کہتے ہیں تاکہ قرآن سیکھوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ تاکہ کا لفظ آپ بولتے ہیں وجہ بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے کئی آ جائے چاہے لام آ جائے، لام کئی آ جائے، یہ دونوں کیا مفہوم دیں گے؟ تاکہ کا. کلیئر ہو گیا جی؟ دیکھیں جی، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں اور آپ ٹرانسلیٹ کریں گے. ہمارا فعل میں چینج کر رہا ہوں، ہمارا فعل کو میں تبدیل کر رہا ہوں خلق کا فعل سے. اب ترجمہ کریں اتنے حصے کا. خلق اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. ان ہٹا رہا ہوں اور یہاں پر لگا رہا ہوں کئی، یا لام کئی لگا رہا ہوں. تو ترجمہ کریں لی یعبدوہ، تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر؟ ٹھیک. کئی ویسے قرآن میں تو کم، بہت کم استعمال ہوا، 10 دفعہ نہیں ہوا پورے قرآن میں، 10 مرتبہ کئی استعمال نہیں ہوا، لیکن لام کئی بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اور با محاورہ اچھا ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ غرباء کی مدد کریں. تو ان کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ کئی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یا لام کئی لگا دیں. صحیح ہو گیا. ایک دو جملے اور لکھوں، ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لام ویسے لیے کے لیے بھی آتا ہے نا؟ ہاں جی، لیے کے لیے آتا ہے. اس لیے کہ وہ اس کی، ہاں جی، وہ ایکچولی یہ وہی ہے لیے، اس لیے اس کو انہوں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا نا. اب اس کے جب غور کریں گے تو بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی انشاءاللہ. ہاں جی، ترجمہ کیجئے گا جی. خرجتو، خرجتو میں نکلا. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رہنا، آگے نہیں. کیا لے کے نکلا وہ چھوڑ دینا. خرجتو میں نکلا. من البیتی گھر سے، گھر سے میں باہر نکلا. لی اذهب میں جاؤں
الی السوقی، بازار. اب با محاورہ ترجمہ کر دیں، میں گھر سے بازار جانے کے لیے نکلا. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح ہے. یہ تھا آپ کا جی کئی اور لی. اب جو باقی ہمارے پاس ٹائم ہے نا، اس میں آپ کے سامنے جملے رکھوں گا جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے ایک دفعہ دکھاؤں گا. پھر آپ کو میں ایک فعل دوں گا اور کہوں گا کہ تمام جملوں میں اس فعل کو کنورٹ کر کے ٹرانسلیشن کریں. یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم سیشن ہوگا جو آخری 5-10 منٹ کا ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اسے مٹانے لگا ہوں، کوئی لینی ہے اس کی تصویر تو لے لیں. اوکے جی. جی آپ نے اب کس طرح کام کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نے ذہبہ پڑھا ہے نا، ماضی کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. ایکسیلنٹ جی، وہ گیا. اوکے. ما ذہبہ کے کیا معنی ہوں گے؟ ایکسیلنٹ، وہ نہیں گیا. قد ذہبہ، یقیناً وہ گیا یا واقعی وہ گیا یا وہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. قد ذہبہ واقعی وہ چلا گیا یا وہ جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں قد جب آتا ہے تو اس طرح کا مفہوم دیتا ہے. اوکے جی. ماضی میں ہمارے ساتھ یہی کچھ شیڈز تھے جو ہم نے پورے کر لیے. اب میں آ رہا ہوں مضارع کی طرف. جی یذہبو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا. ایکسیلنٹ. مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگتا ہے. لا یذہبو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نہیں جاتا یا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. اس کے بعد سے پھر فعل مضارع جو ہے صرف ایک زمانے میں فکس ہونے لگا. اب ذرا پوری توجہ. لا یذہبو، لا یذہبو آج آتے ہی پڑھا تھا. صرف مضارع کا ترجمہ حال کے ساتھ. وہ جاتا ہے، بس جائے گا ترجمہ اس کا نہیں ہوگا. اوکے. قد یذہبو آج ہی پڑھا، ترجمہ حال میں ہوگا واقعی وہ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مضارع کے ساتھ منفی بنانے کے لیے اگر ماں لگے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ صرف وہ نہیں جاتا. حال میں مستقبل میں ترجمہ نہیں ہوگا.
مضارع کے ساتھ سوفا لگ جائے یا سین لگ جائے تو مضارع کا ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ صرف مستقبل میں وہ جائے گا. مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ لگ جائے مستقبل میں ترجمہ ہوگا زوردار انداز میں کہ وہ ضرور یا لازماً جائے گا، یعنی اس کا باپ بھی جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج کا سبق لن یذہبا. ہاں جی کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز نہیں جائے گا. ایکسیلنٹ. ان یذہبا، جی ترجمہ ذرا سوچ لیں. ان یذہبا جو پہلے کیا اس کے ساتھ ہی کا ترجمہ ہونا چاہیے. ان یذہبا کہ وہ جائے، یہ بھی مستقبل ہوگا کہ وہ جائے. جی مستقبل بنتا ہے تقریباً نا. اچھا جی کئی ہو یا لام؟ لی یذہبا کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ وہ جائے. اور آخری حتی یذہبا یہاں تک کہ وہ چلا جائے. جائے گا نہیں کہتے ہم، چلا جائے. یا جب تک وہ چلا نہ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی یہی کچھ قرآن میں ہوگا. کل مضارع کی تھرڈ فارم آئے گی تو کچھ اور ترجمے بن جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کی ٹرانسلیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظر ہوگی. پھر ایک دفعہ سن لیں. ذہبا وہ گیا، ما ذہبا وہ نہیں گیا، قد ذہبا واقعی وہ چلا گیا، یذہبو وہ جاتا ہے وہ جائے گا، لا یذہبو وہ نہیں جاتا وہ نہیں جائے گا، قد یذہبو واقعی وہ جاتا ہے، ما یذہبو وہ نہیں جاتا، سوفا یذہبو وہ جائے گا، یذہبنا باپ بھی جائے گا اس کا، لن یذہبا وہ ہرگز نہیں جائے گا، این یذہبا کہ وہ چلا جائے، کئی یا لی یذہبا تاکہ وہ جائے، اور حتی یذہبا یہاں تک کہ وہ چلا جائے یا جب تک وہ چلا نہ جائے. اب میں نے آپ کو فعل دینا ہے، ایک فعل دینا ہے. آپ نے اس فعل کو ان تمام شیڈز میں ڈال کر اس فعل کا ترجمہ کرنا ہے. کون ہمت کرے گا؟ باقی ہمت ہے. اسامہ شاباش. بسم اللہ. اسامہ صاحب کریں گے. جگہ خالی کروں گا میں تھوڑی سی تاکہ آپ کو فعل دوں تسلی سے. آپ نے یہ بس کر لیا نا تو آپ کو ترجمہ پکا ہو گیا انشاءاللہ قرآن مجید کا. آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہاں جی روٹ لیٹرز دوں گا صرف 3. ٹھیک ہے. اس سے آپ نے ماضی مضارع بنانا ہے پہلے، پھر ساری کہانی آگے چلے گی. ہاں جی روٹ لیٹرز ہیں جی نون صاد را. ماضی مضارع بنائے نصرہ اور مضارع ینصرو. انہیں پتا تھا تو انہوں نے پارٹی نہیں پوچھی، لیکن آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. نصرہ ینصرو.
جی ماضی ہے نصرہ، مضارع ہے ینصرو. شروع کریں جی بسم اللہ. نصارہ مان وہ کہ اس نے مدد کی. شاباش، اب ذرا تسلی سے. نصرہ اس نے مدد کی. ایکسلنٹ. مان نصرہ اس نے مدد نہیں کی. ویری گڈ. قد نصرہ واقعی اس نے مدد کی. ویری گڈ. اس کے بعد پھر ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. ویری گڈ. پھر لا ینصر اس نے مدد نہیں، وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. شاباش. اور لا ینصر وہ مدد کرتا ہے. شاباش. قد ینصر واقعی وہ مدد کرتا ہے. شاباش. ما ینصر وہ نہیں مدد کرتا. شاباش. سوف ینصر اس کا ہو جائے گا کہ وہ نہیں مدد، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا. وہ مدد کرے گا. ینسو ینصرن، اس کا باپ بھی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. وہ ضرور مدد کرے گا. ہاں. را یار اس ینصر لکھا تو ہے، اس میں زبر کے ڈالنی ہے. نہیں ینصرا. وہ ہرگز مدد کرے گا. نہیں کرے گا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. این ینصرا. کہ وہ مدد کرے. شاباش. کئی یا لی ینصرا. تاکہ وہ مدد کرے. حتی ینصرا. یہاں تک کہ وہ مدد کرے جب تک کہ وہ مدد نہ کرے. ایکسیلنٹ. نیکسٹ. جی ظاہر صاحب ماشاء اللہ. جیم لام سین بیٹھنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے. ماضی مضارع پارٹی. دوار پارٹی ہے جی. ضربہ یضرب. جی ضربہ اب پارٹی تو پارٹی آ گئی ہے، جیم لام سین کو ڈالے نا. جلسہ جلسہ یجلس. یجلسو. جی بسم اللہ. جلسہ. جلسہ وہ بیٹھا. جی ما جلسہ وہ نہیں بیٹھا. ویری گڈ. قد جلسہ واقعی وہ بیٹھا. ہاں یا وہ بیٹھ گیا ہے. وہ بیٹھ گیا. جی. یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا. شاباش. لا یجلسو وہ نہیں بیٹھتا کہ وہ نہیں بیٹھے. ویری گڈ. لا یجلسو وہ بیٹھتا ہے. جی. قد یجلسو واقعی وہ بیٹھتا ہے. جی. ما یجلسو وہ نہیں بیٹھتا. ویری گڈ. سوف یجلسو یا سیجلسو وہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اس میں انقریب کا لفظ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. انقریب وہ بیٹھے گا. قریب وہ بیٹھے گا. اور یجلسن نہ سننا نہیں. یجلسن یجلسن وہ بیٹھے گا. تو پیو بھی بیٹھے گا. ہاں جی. نہیں یجلسا جی نہیں یجلسا وہ ہرگز نہیں بیٹھے. شاباش. این یجلسا کہ وہ بیٹھے گا. جی کہ وہ بیٹھے، بس گاہ نہیں لگاتے. جی. کئی یا لی یجلسا تاکہ وہ بیٹھے. حتی یجلسا یہاں تک کہ وہ بیٹھے جب تک وہ بیٹھ نہ جائے. جب تک وہ بیٹھ نہ جائے. ماشاءاللہ. لاسٹ کون کرے گا جناب؟ شریبہ. میں نے ماضی لکھ دیا، مضارع بناتے ہیں. میں دوسرے اینگل سے آیا ہوں. جی مضارع بنائیں. مضارع بنائیں. ماضی میں درمیان والا حرف زیر والا ہے تو مضارع میں کیا ہوگا؟ 99% کیا ہوتا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے. 0.01% زیر ہوتا ہے. تو باب کون سا بنا یہ؟ باب کون سا بنا؟ شریبہ یشرب دونوں آپ کے پاس موجود ہیں. باب بتائیں کون سا ہے؟ سمیہ. سین باب سے ہے، یعنی ہر اینگل سے آپ کو جواب آنا چاہیے نا. جی شاباش. پینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ. جی شریبہ اس نے پیا. پیا. ما
ما شربا اس نے نہیں پیا. ویری گڈ. قد شربا واقعی اس نے پیا. ہاں وہ پی چکا ہے. وہ پی. ٹھیک ہے اس لیے ٹون ہے. چلیں. یشربا یار یہ لکھا ہوا ہے جی. یشرب وہ جی. پیتا ہے یا وہ پیے گا. جی. لا یشربو وہ نہیں. یشربو را پہ زبر. یشربو جی. نہیں پیتا یا نہیں پیے گا. شاباش. لا یشربو وہ پیتا ہے. جی. قد یشربو واقعی وہ پیتا ہے. تو چل گیا نا جی. ما یشربو وہ نہیں پیتا. ویری گڈ. سوف سیشربو وہ پیے گا. شاباش. یشربن ہاں وہ لازمن وہ ضرور پیے. ہاں جی. لن یشربا وہ ٹھیک ہے. ہرگز نہیں پیے گا. وہ ہرگز نہیں پیے گا. وہ ہرگز نہیں پیے گا. ان یشربا کہ وہ پیے. کئی لا یشربا تاکہ وہ پیے. حتی یشربا یہاں تک کہ وہ پیے جب تک وہ پی نہ لے. جب تک وہ پی نہ لے. ہاں جی کوئی فرق ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.